بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، آج ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ فضائل قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے بعض چیزیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں اور قرآن مجید سے کوشش کی ہے کہ آیات کے ذریعے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفہیم پیش کی جائے تاکہ آگے چل کر فہم قرآن کے حوالے سے ہم آسانی کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو باتیں ہم نے عرض کی کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، قرآن مجید کو رسول کی طرف بھیجا، رسول اسلام کو ہماری طرف بھیجا، اور رسول اسلام نے دنیا سے جاتے وقت قرآن اور اہل بیت کا ساتھ بتلا دیا کہ جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہماری گفتگو آپ کے سامنے مختلف چیزوں سے، مختلف آیات سے پیش کی جا چکی ہے، اور وہ آیت جس پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ یہ قرآن میں تمہیں پڑھاؤں اور پھر میرے بعد یہ قرآن جس تک پہنچے۔ جس تک پہنچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امام علی علیہ السلام کا بھی فرمان اور بقیہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بھی فرامین ہیں، اور وہ فرمایا کہ وَمَن بَلَغَ أَن يَكُونَ إِمَامًا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیہ السلام، جس کی نشاندہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس میں اصحاب کے سامنے کر کے کہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ۔ قرآن مجید کی جو صفات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ساری بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے بارے میں علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ بین ایدیکم لا یعیا لسانہ، یہ جو اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، کتاب اللہ بین ایدیکم ناطق لا یعیا لسانہ، یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ اس کی زبان میں لکنت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اور یہی ہماری کتاب ہے، اور اسی سلسلے میں میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن مجید مرتب کیا تھا وہ شان نزول کے ساتھ مرتب کیا تھا، اور وہی قرآن امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے اور وہی قرآن امام زمانہ کے پاس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی قرآن ہے، بس صرف یہ کہ اس میں شان نزول لکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے جب وہ قرآن مرتب کر لیا تھا تو لے کر گئے تھے دربار میں اور فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے جو میں نے مرتب کر لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو مولا کائنات نے مرتب کیا تو لوگوں نے کہا کہ لائیے قرآن ہمیں دے دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تمہیں دے نہیں سکتا ہوں، اسے میرے ساتھ قبول کرنا پڑے گا، مجھ سمیت قبول کرنا پڑے گا۔ کہا کہ ہم قرآن تو قبول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو قبول نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات نے فرمایا تو پھر میں یہ قرآن مجید بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور یقیناً اگر مولا کائنات کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ قرآن مجید جس کا شان نزول بھی موجود تھا اور ترتیب نزول بھی موجود تھی، وہ قرآن مجید آج معاشرے کے اندر ہوتا تو تقریباً امت ایک رستے کے اوپر ہوتی، اس میں تفرقے نہ ہوتے، اور پھر قرآن مجید کو چندہ مانگ کر جمع نہ کیا جاتا کہ دو آیتیں تم لے آؤ جو تمہیں یاد ہے، تم لے آؤ جو تمہیں یاد ہے، تم لے آؤ، اور پھر وہ روایتیں نہ سامنے آتی کہ جناب قرآن مجید فلاں کی بکری کھا گئی اور فلاں کی
بکری نے چند سپارے کھا لیے یا چند سورے کھا لیے، یہ ساری چیزیں پیش نہ آتی ہیں۔ آج جو شیعوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کا 40 سپاروں کا قرآن ہے، اگر ماہ مبارک رمضان کے اندر دن میں کوئی آدمی اس جملے کو ادا کرے تو وہ یقیناً اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ آج تک کوئی ایک مسلمان بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی دوسرا قرآن موجود ہے۔ لہذا اس چیز کو مولا کائنات نے فرمایا کتاب اللہ بین ایدیکم ناطق لا یعی لسانہ، کتاب بولنے والی، ایسی بولنے والی کتاب کہ اس کی زبان میں لکنت نہیں آتی۔ اب قرآن مجید کی زبان کون سی ہے، کون سی زبان سے بولتا ہے؟ یہ تو بولتا نہیں ہے، صامت قرآن ہے۔ اس کی زبان ہے، یہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں کہ جن کی زبان سے یہ بولتا ہے قرآن مجید، اور اس کی دلیل امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن گردن کٹانے کے بعد نو کے نیزہ پر جب سر بلند کیا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کی زبان آل محمد ہے، ان کا سر اور تن جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن آل محمد کو اور قرآن مجید کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیت لا یہدم ارکانہ، قرآن مجید ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر منہدم نہیں کیے جا سکتے، جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے۔ وَعِزٌّ لَا يُهْزَمُ آوَانُهُ، اور قرآن مجید ایک ایسی عزت ہے کہ جو قرآن مجید کا ساتھی بن جائے قرآن مجید کبھی اسے ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، آج پورے عالم انسانیت میں جو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، تلاوت کرنے والے قاریان قرآن بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ذلیل و رسوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن کا ساتھی نہیں ہے۔ قرآن کا ساتھی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ساتھی وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا، وہ قرآن مجید کا ساتھی نہیں ہے اور نہ ہی ساتھی کہلانے کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر انسان قرآن مجید پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو بنا لے اور قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہو جائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے تو دنیا اسے اکیلا کر دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو حکومت 4 سالہ کچھ مہینے کی ہے، اس میں مولا کائنات کو چین کا سانس کیوں نہیں لینے دیا گیا؟ اس لیے کہ علی قرآن کا ساتھی تھے۔ علی علیہ السلام نے قرآن پر عمل کیا اور عمل کرانا چاہا تو دنیا مخالفت میں علی علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی۔ یہ علی علیہ السلام کی مخالفت میں دنیا کا کھڑا ہو جانا بتا رہا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جو قرآن مجید پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ آل محمد علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں، اور علی علیہ السلام نے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو قرآن مجید سے جدا نہیں کیا۔ ورنہ مولا کائنات فرماتے رہے کہ مجھ سے حاکم شام سیاست میں زیادہ آگے نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ سیاست نہیں کر سکتا، لیکن میرے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے اور میں قرآن مجید کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ مفاہیم امیر المومنین علیہ السلام ہے جو مولا نے مختلف اوقات میں بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ساری حدیثیں بیان نہیں کی جا سکتی، میں صرف ان کے مفاہیم جو میرے ذہن کے اندر موجود ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں، باقاعدہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات، واقعاً میں اس کے بارے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ علی علیہ السلام اور قرآن مجید کی نسبت یہ ہے کہ اللہ کا کلام لفظوں میں ہے تو قرآن ہے، اور اگر مجسم ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ 14 کے 14 معصومین مجسم قرآن ہیں۔ ان کی عظمت قرآن جیسی ہے، جیسے قرآن مجید کی مخالفت کرنا حرام ہے ایسے ہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی توہین کرنا حرام ہے،
اسی طریقے سے آل محمد علیہ السلام کی توہین کرنا حرام ہے، جس طریقے سے قرآن مجید کی توہین کرنا کفر ہے، اسی طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں کہ نور لیس معہ ظلمہ، قرآن مجید ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ساتھ اندھیرا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کون سا اندھیرا؟ یعنی ظلمت گمراہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اگر تمہارے اوپر فتنے شب تاریک، شب دیجور کی طرح سے گھیر لیں تمہیں، تو اس سے نکلنے کا رستہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور یہی بات فرائض السمتین میں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو علی کی ولایت کو مان لے گا وہ آدمی کبھی بھی گمراہی میں داخل نہیں ہو سکتا، لِأَنَّهُ لَن يُدْخِلَكُمْ فِي الضَّلَالَةِ وَلَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى، علی تمہیں نہ ہدایت سے باہر نکالنے دے گا، نہ گمراہی کے اندر داخل ہونے دے گا۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر میرے مولا امیر المومنین السلام ارشاد فرماتے ہیں جعل دواء لیس بعدہ داء، قرآن مجید ایک ایسی شفا ہے، ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد بیماری باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ بات آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور حکماء نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ تحریر بھی کیا ہے، اہل علم حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دوا ہر مریض کو شفا نہیں دیتی ہے۔ دوا کے لیے کبھی کبھی ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے دوا کا، لہذا کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جن کو لگانے دینے سے پہلے اس کا تجربہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریئیکٹ تو نہیں کرے گی۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدہ مند اور سود مند نہیں رہتی ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ کہ جس کے جسم میں دوا کے صلاحیت کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر دوائیں کرتے رہتے ہیں لیکن دوا اثر نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل عام لوگوں کو یہ شکایت ہے، کہتے ہیں کہ جی مولانا دوا بھی کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شوگر کم نہیں ہوتی، شوگر جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دوا تو اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن جسم میں اس دوا کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید اپنی جگہ پر شفا تو ہے، لیکن جب لوگوں کے اندر اس کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت نجاست کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے تو قرآن اپنی جگہ کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے قرآن مجید میں وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں اسی طریقے سے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات آپ کے سامنے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے، شفاء و شفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آئی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت آئی ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر مومن ہے تو قرآن مجید سے ہدایت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، لیکن اگر نجس ہو تو نجاست کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ نجاست ہوتی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے، جسے عارضی نجاست کہا جائے، کپڑے کو خون لگ جائے، پیشاب لگ جائے، نجاست لگ جائے، دھو کے دور کر دیا جا سکتا ہے، بدن نجس ہو جائے پاک کیا جا سکتا ہے، انسان کسی وجہ سے نجس ہو جائے غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے، زمین کو پاک کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پاک نہیں کیا جا سکتا، جنہیں عین نجاست کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے، جیسے کتا، سور
یہ عین نجس ہے، اس پر جتنا پانی ڈالیں گے اتنی نجاست بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے نجس نفس کے لوگ ہوتے ہیں کہ رسول اسلام بھی اگر ان کی ہدایت کرنا چاہیں تو ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نفس کے اندر اگر تزکیے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر اس کے اندر طہارت آ سکتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجاست الولادہ، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے نفرت نہیں کرے گا وہ مگر جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ تو برادران عزیز اس مسئلے کو غور کیجئے گا کہ اس نجاست دائمی جو انسان کے اندر نطفہ ناتحقیق ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اسے نبی بھی ہدایت نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ہر نجاست سے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اور ہر برائی تم سے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رجس کو برائی کو اہل البیت تم سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے، یعنی نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی، طہارت ان سے الگ ہو نہیں سکتی ہے۔ قرآن مجید بھی بالکل اسی طریقے سے جب تلاوت کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ قرآن مجید کو سن سن کر گمراہ ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نفس کے اندر وہ نجاست اتنی صلاحیت کر گئی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے الفاظ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، بس آخری کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمیں قرآن مجید کے سے قربت اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اپنے نفس کے پاک کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اس کے سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہ اس کے کیے ہوئے اللہ کے فیصلے قیامت کے دن اللہ بدل دے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ہے، اللہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا۔ لہٰذا قرآن مجید کے واجب کو واجب سمجھو، قرآن مجید کے حرام کو حرام سمجھو، قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھو۔ جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے محبت کرو، جن سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے نفرت کرو، جن سے میل جول رکھنے کا صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، نعمتوں کا شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری شکر میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کے دور میں ہم جس مشکلات میں سے دوچار ہیں، یہ مشکل کورونا کا لفظ، اب یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ساری دنیا کے اندر یہ مرض پھیلا ہوا ہے، ہر آدمی اس مرض سے پریشان ہے۔ اس سے نجات کے لیے کوئی ویکسین بنا رہا ہے تو کوئی احتیاط کی تدبیریں بتا رہا ہے، لیکن ابھی تک میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ جناب عالی جو شخص بھی اس وبا سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے معبود کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے اللہ کے سامنے روئے، سجدے کرے، دعائیں مانگے، گناہوں سے استغفار کرے، حقوق العباد کو جو پامال کیا گیا ہے ان حقوق العباد کو ادا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رحمت ملے اور ہم اس کی رحمت کے حقدار قرار پائیں۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔
اس ماہ مبارک رمضان کے تمام فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، حق سچ بولنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔